السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اس سیشن میں بتاتے ہیں کہ ڈان نیوز پیپر کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس سے ہم نوٹس کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اکثر سوال کرتے ہیں تو کیا ہم ڈان نیوز پیپر آن لائن پڑھ سکتے ہیں یا واقعی ہمیں اس کو ہارڈ میں پرچیز کرنا چاہیے. تو ایک بہت زیادہ بلک بن جاتا ہے ہارڈ میں. اس کو اگر آپ لگواتے ہیں تو یقیناً آپ سافٹ میں بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں پڑھنا کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جو آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ چیز ہے. آپ کا کنسرن اس سے ہے، نہ کہ ہمیں پورا نیوز پیپر رٹنا ہے یا پورا نیوز پیپر ہم نے پڑھنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر آ جائیں گے ہم اوپینین پر. تو اوپینین میں ہمیں ہمارے کام کی چیز مل جائے گی. جس طرح سے یہ ہے دا ریفارم ایجنڈا. اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں. چلو مزید بھی ایکسپلور کر لیتے ہیں جو آپ سے سلیبس سے ریلیٹڈ کرنٹ افیئر ایسے وغیرہ. اوور ورکڈ سول سرونٹس پر ہے. پیلسٹینینز رائٹ ٹو لیو. عربک پاکستان ہو از اے ٹیررسٹ. تو اس چیز پر کام کرتے ہیں. زاہد حسین بہت ہی اچھے آرٹیکل لکھنے والے ہیں. ان کے بہت ہی اسٹینڈرڈ کے آرٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ جو تھیم ہے، یہ جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ ایکچولی سمری ہے اس پورے آرٹیکل کی. اس چیز کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، پہلے اسی کو پڑھ لینا ہے. یہیں سے ہمیں پورے آرٹیکل کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آرٹیکل میں کہا کیا گیا ہے. آتھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا جب کہ اسرائیل نے غزہ پر اٹیک کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ بروٹیلٹی دکھائی گیا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اور معصوم لوگ، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل ہیں، ان کو بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے. اور زائنسٹ ایک آرگنائزیشن ہے، جوش آرگنائزیشن ہے. زائنسٹ ایڈمنسٹریشن یہ ریپرزینٹ کرتی ہے جوش آرگنائزیشنز کو. انہوں نے کیمپین چلائی تھی ڈیورنگ دی سیکنڈ ورلڈ وار کہ ان کو سیپریٹ اسٹیٹس چاہیے. تو انہوں نے ہی بیسیکلی جوش اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. تو یہاں سے آپ کو جو مین پوائنٹ نظر آتا ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے اپنے کسی بلٹ پوائنٹ کی صورت میں نوٹس پر لکھ دینا ہے، یا پھر جو آپ نوٹس بنا رہے ہو. جس طرح سے یہ ہے، یہ ہائی لائٹ ہو گیا. ہم نے اپنی پسند کی مین انفارمیشن نکالنی ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے ٹاپک کو ٹیکل کرنے میں انفارمیٹیو ثابت اور اس کی لینتھ کو پروسیڈ کرنے میں ایکسیڈ کرنے میں مددگار. تو یہاں پر ایک کرنٹ سی سچویشن ہے. ڈیتھ ٹول اوور دا 200. یہ کرنٹ سچویشن ہے اسرائیلی ریڈز کی وجہ سے جو کہ ہوئی ہے غزہ میں. اس کو آپ نے اپڈیٹ کرتے رہنا ہے اگر یہ کرنٹ افیئر کا کویشچن ہے. تو اسرائیلی جیٹس نے اٹیک کیا گھروں پر، ریفیوجیز کیمپس پر، جہاں پہ آلریڈی بارڈر پر پیلسٹینین اور عربز رہ رہے تھے. ان کی میڈیکل فیسلٹیز پر، ایون کہ بچوں کی اسکول بلڈنگز کو انہوں نے توڑا ہے. آفیشیل بلڈنگز اور سکولز اور گھر بہت بری طرح گرائے گئے ہیں، مسمار کیے گئے ہیں، جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ وہ اس چیز کو رپورٹ نہ کریں. اس چیز پر کوئی بھی کویشچن نہیں کرتا کہ اسرائیلی بمبارڈمنٹ جو غزہ پر کی جا رہی ہے اس میں موسٹلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے نہتے سویلینز کو اور بچوں کو، جو کہ وار کا حصہ بھی نہیں ہوتے، انوسنٹ ہوتے ہیں. تو اس پر کوئی کویشچن نہیں کر رہا. تو یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہمیں ملتا ہے، اسرائیلی انویژن آف غزہ. اس چیز کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا. ایز اے ہیڈنگ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ایز اے آؤٹ لائن یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو. اگین اس میں شروع کا تھوڑا سا حوالہ دیا گیا ہے ہسٹری کا. 1948 میں انہوں نے جو یہ کام شروع کیا تھا جس میں گھر بے گھر کر دیا تھا اور جینوسائیڈ کی گئی تھی پیلسٹینینز کی. ریسنٹ اٹروسٹیز ہیو coincided with the anniversary of the نکبہ اور دی کیٹاسٹروف.
were marked their original deposition more than 7 decades ago. Right, anniversary of نقبہ. تو یہ نقبہ ان کا ایک مخصوص ٹرم ہے اسرائیلیوں کی، جو کہ انہوں نے انویژن کی تھی ادھر پیلسٹینین میں، اور قتل و غارت کرتے ہوئے اپنی ایک غیر قانونی ریاست آباد کی تھی. اس قتل و غارت کو اور اپنے قبضے کو یہ نام دیتے ہیں نقبہ کا. اس نتیجے میں پیلسٹینین ڈسپوزیشن ہو گئی تھی ان کی، وہ وہاں سے بے گھر ہو گئے تھے، نہ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، نہ اپنے ملک میں. ان کی نہ کوئی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر پائی، نہ ہی ان کی کوئی ملٹری رہی. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. Israel's latest action is a continuation of long war on Palestinians. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کنٹینیو کرتا رہا یہ وار، تو یہ بہت بڑی لمبی جنگ بن سکتی ہے، اور ایون کہ ورلڈ وار کی شکل بھی یہ اختیار کر سکتی ہے. اسٹارٹ میں صرف بارڈر ایریاز اور غزہ کے کچھ مخصوص ایریاز پر اٹیک کرتے تھے. اسرائیلی ہاسٹیلیٹیز اور وائلنس اب اس وقت سپریڈ ہو چکی ہے دور دراز کے علاقوں تک، ایون کہ مصر، غزہ اینڈ سیریا اور ترکی کے بارڈر تک، لبنان کے بارڈر تک یہ جنگ چلی ہوئی ہے. اس کے اثرات وہاں تک جا رہے ہیں. اسرائیلی گورنمنٹ نے اس کو جو جسٹیفائی کیا ہے، اس نے کہا کہ ہم حماس کے جو راکٹ فائر ہمیں ٹارگٹ کر رہے تھے، ہمیں اٹیک کر رہے تھے، ہم نے صرف سیلف ڈیفنس میں اس کو سٹارٹ کیا ہے. اپنی یہ کوئی وار وغیرہ نہیں ہے، ہم اس کو سیلف ڈیفنس کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں پیلسٹینین فیملیز کو انہیں کے اپنے گھروں سے ایویکویٹ کر دیا، نکال دیا، جو کہ ان کے اپنے گھر تھے، ایسٹ جیروسلم میں رہ رہے تھے. ایسٹ جیروسلم بہت زیادہ اس وقت حصہ بنا ہوا ہے اسرائیل کا. اسرائیل کے اندر ہی آتا ہے آدھا جیروسلم، اور آدھا ویسٹ جیروسلم باقی کا جو فلسطین ہے وہاں رہتا ہے. تو یہ کافی زیادہ ڈسپیوٹ کا شکار ہے یہ ایریا. تو جیوگرافیکل پوزیشن سمجھانے کے لیے ایگزامینر کو آپ نے ایسٹ جیروسلم کا، یہاں پر آکوپائڈ ایسٹ جیروسلم کا ذکر کرنا ہے. چاہیں تو آپ اس کا میپ بھی ڈرا کر سکتے ہیں. کچھ اس طرح سے اسرائیل کا میپ ہے، اور اس کے سینٹر میں پیلسٹائن ہے. بہت لیمیٹڈ تعداد میں پیلسٹائن رہ گیا، اور یہاں پر یہ ایریا ہے ایسٹ جیروسلم، کچھ اس طرح سے لوکیٹڈ ہے. اگین اس پیراگراف میں ہمیں ایک اور پوائنٹ ملتا ہے، ویسٹ بینک اینڈ ایسٹ جیروسلم. ویسٹ بینک اس وقت اسرائیل کے حصے میں ہے، اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. ایسٹ جیروسلم بھی اسی کے حصے میں ہے، اور ڈیموگرافیکلی اسرائیل اپنے آپ کو چینج کرتا جا رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ ایکسپینشنزم کی طرف جا رہا ہے، اور اپنی سیٹلمنٹس کو دوسرے علاقوں تک پہنچا کر آباد کرتا ہے. پھر ڈیموگرافی اپنی چینج کرنے کے لیے وہاں پر ملٹری سیج کر دیتا ہے، اور پھر ایکسپینشنزم کرتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی لینڈز کو، فلسطین کی لینڈ کو کم کرتے ہوئے اپنی لینڈز کو بڑھاتا جا رہا ہے. اسرائیل یہاں پر ریسزم پھیلا رہا ہے، اور ریلیجس کی بنا پر وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے مسلمز کا. پیلسٹینین پاپولیشن کو وہ ایک قتل عام کر رہا ہے، اور ایتھنک کلینزنگ، نسلی خودکشی، نسلی امتیازی کی بنا پر وہ ان کی کلینزنگ کر رہا ہے. ایتھنک کلینزنگ کہ صرف پیلسٹینینز ہیں یا عرب مسلمز ہیں، انہی کو کلین کرنا ہے. ان کے درمیان کوئی اور ہیں، عیسائی ہیں، جیوش ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. صرف مسلم عرب، پیلسٹینین عربز کو ہی انہوں نے کلینزنگ کرنی ہے. کیونکہ یہ اس وجہ سے، کیونکہ ان کی میجورٹی ہے اور یہودیوں کی مائنارٹی ہے، اور جس ایریا میں میجورٹی ہو وہ مائنارٹی کی بقا کا خطرہ بن سکتے ہیں. یہ ماننا ہے یہودیوں کا، اور کیونکہ اس یہودیوں کا جو وجود ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کو قانونی جامہ پہنانے کے لیے وہ اس طرح کی نسل کشی کر رہے ہیں، تاکہ ان کی آبادی وہاں پر میجورٹی کی صورت اختیار کر جائے. یہ اس پیراگراف کا تھا کریٹیکل انالیسس، جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا. بگننگ آف نیو انتفاڈہ.
انتفاڈہ ایک وار ٹرم ہے، بہت زیادہ جینوسائیڈ کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایک مخصوص گروپ کی جب آپ نسل کشی کرتے ہیں، ان پر اٹیک کرتے ہیں، مخصوص گروپ کا قتل عام کرتے ہیں، تو اس کو انتفاڈہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب کنکلوژن کے لیے ہم یہ ایک سینٹنس نکالیں گے۔ اگر یہ کویشچن آتا ہے، اس کا کنکلوژن میں ہم آپ کیا لکھیں گے؟ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیلسٹینین پیپل ہیو اسٹوڈ ڈیفائنڈ دا فیس آف اسرائیلی باربرزم۔ If they need support to the international community to continue fighting for their rights, there cannot be peace. If Israeli colonization is not stopped and the right of the Palestinians to a state of their own not recognized. اس میں اسرائیل کی کولونائزیشن کو روکنا ہوگا۔ کولونائزیشن کہتے ہیں وہ غزہ میں، مصر میں، ویسٹ بینک میں اور فلسطین میں اپنی کالونیز بناتا ہے، سیٹلمنٹس بناتا ہے، چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرتا ہے، اور پھر انہی بستیوں کو ایکسپینڈ کرنے لگتا ہے ملٹری پاور کے ساتھ۔ جب وہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہیں اور سامنے سے اگر ریزسٹنس آتی ہے تو وہ ایک سمال سکیل پر جنگ چھیڑ دیتا ہے، اور جنگ کے نتیجے میں وہ پھر وہ بھی ٹیریٹری آکوپائی کر لیتا ہے اور مزید چھوٹے چھوٹے علاقے قبضے میں لیتا جاتا ہے، اور اس کو کولونائزیشن اور ایکسپینشنزم دونوں کو وہ ملا کر اپنی یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اس چیز کو روکنا ہوگا، اور اس کی ایک ہمیں پہچان بنانی ہوگی۔ فلسطین کی کوئی ریکگنائز تو دنیا میں اسرائیل ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن فلسطین کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر فلسطین کو ایک پہچان دینی ہوگی، اس کی ملٹری، اس کی گورنمنٹ، اس کا کیپٹل ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا اور اس کو ریپریزنٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ تھا اس کا انالیسز ایک آرٹیکل کا، اور ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ہم نے اپنے کام کے پوائنٹس نکالنے ہیں اس پوائنٹ، اور اس کو ہمارے جو نوٹس ہوں گے اس حوالے سے، اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ کے حوالے سے، کرنٹ افیئر کے یا ایسے کے، ان کو ہم نے یہ پوائنٹس ان میں ایڈ کرتے جانا ہے اور اپنے نوٹس کو اپڈیٹ کرتے جانا ہے۔ عموماً ایک کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے اس کی لینتھ کو ریزنیبل رکھنے کے لیے 2 سے 3 آرٹیکلز کافی ہوتے ہیں، لیکن وہ لیٹسٹ ہونے چاہیے اور کنسائز ہونے چاہیے، اور ان میں آئیڈیا جو ہو آپ کے کویشچن کا وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک کافی کرنٹ افیئر کے حوالے سے بہتر آرٹیکل تھا اور کمپلیٹ آرٹیکل تھا۔ تھینک یو۔